بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات کو 10 بجے وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ ایک سوٹ کیس اس نے خرید لیا تھا اور ایک میں نے اپنے کپڑے اور اسٹین گن وہ اس میں باندھ کر نکل گیا اور مجھ سے کہہ گیا کہ وہ صبح 8 بجے میرے پاس پہنچ جائے گا۔ کھانا ہم دونوں نے ماں جی کے ساتھ ہی کھایا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ انہیں ان کا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا تھا۔ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کے کام آ سکیں گی۔ دیکھیں ماں جی، کچھ ایسی مصلحت ہے جس کی بنا پر میں عارضی طور پر اپنا نام علی آشتی رکھ لیا ہے۔ امید ہے آپ برا نہیں منائیں گی۔ کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ کیا تجھے میرا دیا ہوا نام پسند نہیں ہے؟ بہت پسند ہے ماں جی، میرے لیے یہ بہت ہی متبرک نام ہے، مگر ایک خاص کام کی وجہ سے میں اسے بدل رہا ہوں۔ ویسے تو میں آپ کا وہی غلام جلانی ہوں ماں جی۔ ٹھیک ہے بیٹے، مگر خیر ہی ہے نا؟ کوئی پولیس شلیس کا چکر تو نہیں ہے نا؟ وہ تو ایک وجہ ہے ماں جی، میں جیل سے بھاگا ہوا آدمی ہوں، آپ سمجھتی ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے، بس ٹھیک ہے، میں تو تمہیں بیٹا ہی کہوں گی۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ بس اب آپ آرام کریں، 10:30 بج گئے ہیں۔ کل ہم آسیہ سے ملیں گے اور پھر میں آپ کے لیے کوئی مکان بھی تلاش کر لوں گا۔ ابھی آپ واپس نہیں جائیں گی ماں جی؟ لائیں میں آپ کے پیر دبا دوں؟ نہیں وے پتر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے اب میری صحت کافی اچھی ہے۔ ہاں یہ تو ہے ماں جی، نماز میں آپ کی صحت کا راز ہے۔ اللہ کو آدمی یاد کرتا رہے تو وہ اسے کبھی نہیں بلاتا ہے، رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ تو بھی نماز پڑھا کر بیٹے، یہ 2 دن کی زندگی، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آتا ہے۔ نماز پڑھا کر، اللہ تیری مشکلیں آسان کرے گا۔ ہاں ماں جی، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا، فکر نہ کریں۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکی تھی، میں نے ذرا ان کے لیے عمدہ قسم کا خالص دودھ منگوا لیا تھا، وہ میں نے انہیں پلایا اور جب وہ لیٹ گئیں تو میں ان کی پائنتی بیٹھ کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ پاؤں، وہ سارے جہاں سے اجلے پاؤں ایک عرصے بعد میرے سامنے آئے تھے۔ میرا دل بکھرنے لگا تھا، میں انہیں بے ساختہ چومنے لگا۔ یہ انہی قدموں کی طفیل تھی کہ میں ابھی تک زندہ تھا، ورنہ میرے مرنے میں تو کوئی شبہ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ موت بار بار میری طرف لپکتی چلی آتی۔ ایسے تو ان گنت واقعات میرے سامنے تھے جن میں خود کو بچا لینا میرے لیے ناممکن تھا، مگر شاید یہ ان کی پاپ بوسی کا نتیجہ تھا۔ میں ہر مرحلے سے سرخرو ہو کر نکل آتا تھا اور میرے دشمن ہاتھ ہی ملتے رہ جاتے تھے۔ ماں جی جلدی ہی گہری نیند کھو گئی تو میں بھی اپنے چارپائی پر جا لیٹا، مگر خواب میرے لیے خواب ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے ذہن پر عجیب سی آندھی چل رہی تھی، آرزوؤں کی دھکم پیل ہو رہی تھی، خیالات کا تسلسل ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس غار کا خیال آتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ موت میرے سر پر سے ہو کر گزر گئی تھی۔ پچھلی رات ہمیں جس قیامت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے تو مرضی کے سوار کسی بھی طرح بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے میری زندگی کی باغ باڑی اجاڑنے کے لیے میرے پیچھے آئے تھے۔ وہ زیادہ دور تو نہیں تھے، کشتی پر انہیں باڑ مارنے کا کام ہی کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کی دعا کی برکت تھی کہ میں اور گلزری وہاں سے بچ کر نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ورنہ میں آہنی زیرہ پوش تو نہیں تھا۔ وہ گڈریے ہمیں نہ ملتے تو صورتحال اور بھی پریشان ہو جاتی۔ وہ کوئی 1-2 تو نہیں تھے، ان سے نمٹ لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا، مگر ایک صبر و استقلال جو مجھے ملا تھا وہی میرے کام آیا، ورنہ حوصلہ ہار دینا تو کچھ مشکل ہی نہ تھا۔ میں ہاتھ اٹھا کر سامنے جا پہنچتا کہ لو میاں میں حاضر ہوں، مجھے مارو جتنا مار سکو، مجھے قتل کر دو، میں حاضر ہوں۔ بہت گناہ کیے ہیں میں نے، بڑے لوگوں کا خون میری گردن پر ہے، یہ گردن کاٹ لو۔ یہ اونچے گدھوں کا سا رویہ انہیں بہت راس آتا ہے۔ مجرم بالآخر پاگل ہو کر ان کے سامنے سر ڈال دیتا ہے اور وہ جس طرح چاہتے ہیں اسے کام میں لے آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی وہ یہی کرتے، یہاں تک کہ پھانسی کی کوٹھری تک جا پہنچتا ہے اور اسے بھی
بھی تقدیر کا جبر سمجھ کر سب کچھ سہ جاتا ہے، حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس ذوالفقار سے باہر نکلتا ہے تو اس کی گردن 1.5 ہاتھ لمبی ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی لاش وصول کرنے والا اس کا عزیز وہاں موجود ہو تو وہ سب سے پہلے اس کی گردن پر چادر ڈالتا ہے تاکہ وہ باعث عبرت چیز نظر نہ آئے جس کی وجہ سے وہ شے سے لاشے میں تبدیل ہو گیا تھا، اور مجھ سے ایسے ہی رویے کی توقع رکھتے تھے، مگر میں بچ گیا تھا، بچتا چلا آیا تھا، محض اس لیے کہ مجھے وہ سب کچھ ناقابل برداشت نظر آتا تھا۔ میں نے اسی لیے تو یہ کہا ہے کہ وہ حکم حضوری اگر کہیں مجھے مل گیا، کوئی ایسی گھڑی آپ پہنچی تو پھر میں اپنے پستول کی نال اپنے حلق پر رکھ کر لبلبی دبا دوں گا۔ انسان جنگل کے اس حصار میں ایسے مرحلے پر پہنچ کر آدمی کو خود پر وار کر لینا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ان کی زنجیریں پہن کر ان کی تجویز کردہ اور ان کی پسندیدہ موت مرے، یہ مجھ سے شاید کبھی نہ ہو سکے گا۔ اور وہ اسی مار پر تھے، میرے پیچھے ہتھکڑیاں لے کر وہ اسی لیے بھاگتے پھرتے تھے، مگر میں ابھی تک وادی امن کی طرف کھڑا تھا جہاں امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون تھا، اور میری ماں مجھ سے آ ملی تھی، مجھے اس کی خدمت کا موقع مل رہا تھا، یہ اور اچھی بات تھی۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں جی جان سے اس کی خدمت کروں گا اور اس کی دعائیں لوں گا۔ شاید یہ امن انہی کی وجہ سے تھا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے میرے لیے خدا سے گریہ زاری کرتی تھیں۔ کوئی بات تھی ضرور، میں اب تک موت کے نرگے میں بار بار آ جانے کے باوجود بچ جاتا تھا، یہ انہی کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہی تو تھا کہ میں اب تک زندہ تھا، ورنہ کون سا ایسا حادثہ تھا جو مجھ پر نہیں گزر گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہوئی تو پھر انہیں بھی خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ کسی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ شاید میں بھی اب تک خدا کی گرفت سے اسی لیے بچا ہوا تھا، ورنہ تو میرے گناہ کہیں آگے بڑھ گئے تھے، ان کا تو کوئی انت حساب ہی نہیں تھا۔ پسے پردہ تو شاید میری ماں ہی تھی جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج خدا نے ہر بار رکھ لی تھی۔ میرے بازار تو کب کے بند ہو چکے ہوتے، میں بیچارہ بانگڑو ایسا کھیرا آخر تک کس شمار قطار میں میرے حوصلے کے اونچے مینار تو کبھی کے زمین بوس ہو چکے تھے، اب تو آخری بار مجھے اپنے ہی اوپر کرنا تھا، جینا بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ گلزری کے بول بچن مجھے یاد آتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ کچھ کر سکے، کوئی بڑی سفارش، کوئی بڑا سہارا اس کے پاس ہوگا، جب ہی تو اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہ کر سکے گا، یہ تو بہت آسان بات تھی، مگر اب تک اس نے میری تمام تر کوشش کے باوجود اپنے پتے پوری طرح مجھے نہیں دکھائے تھے۔ وہ بہت اونچا اڑ رہا تھا، بہت اونچی اونچی باتیں کرتا تھا، جیسے ملک کا سارا اونچا نیچا سلسلہ اسی کی کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ پتہ نہیں اس نے کس کے وقت چرا لیے تھے، اس کے ایک ایک لفظ مجھے حیران کرتا تھا۔ اس نے میرے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور وہ صحیح بھی تھا، پھر اس نے ڈلوں کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا اس پر بھی اعتبار کرنا ہی پڑا تھا۔ اسے میرے اور آبی کے امرتسر کے دورے کا بھی سارا قصہ یاد تھا، خدا خبر وہ کیا تھا اور کس کے لیے کام کر رہا تھا۔ مجھ سے اس نے ایک پائی نہیں لی، بازار سے جو کچھ خریدا اس کے پیسے اس نے خود ادا کیے، اپنے حصے کا تمام حساب اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اس نے ایسا بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی رقم اس نے مجھ پر خرچ کی ہو۔ معاملے کے اس پہلو نے مجھے اور زیادہ حیران کیا، چیزیں تو کوئی اتنی زیادہ ہم نے نہیں خریدی تھی، مگر جو کچھ بھی تھا اس کا حساب اس نے یوں کیا تھا کہ اس نے میرا کوئی احسان لینا پسند نہیں کیا، حالانکہ میرے پاس خاصی رقم موجود تھی اور اسے معلوم بھی تھا، مگر ہر بار اس نے اپنی ہی جیب پر انحصار کیا۔ خاصی رات تک میں شاید ذہنی دباؤ میں مبتلا رہا، آخر وہ نیند میری طرف لوٹ ہی آئی اور میں دماغ سے سب وسوسے، سارے اندیشے ہائے دور دراز جھٹک کر گہری نیند میں کھو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ماں جی اس وقت حمائل شریف پڑھ رہی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ بستر سے اٹھتے ہی میں غسل خانے میں جا گھسا، بہت دنوں کی میل کا حساب مجھے چکانا تھا۔ میرے دن رات یوں گزرے تھے کہ کسی بات کا مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا، پولیس کے خوف نے مجھے پاگل کر رکھا تھا، ہر وقت مجھے یہی فکر رہتی تھی کہ وہ شہروں والے مجھے کسی بھی جگہ روک لیں گے اور اپنی بارات کا دولہا بنا کر جیل پہنچا دیں گے۔ خدا انہیں غارت کرے، خدا خبر انہوں نے کتنے لوگوں کا خون
خون خشک کر رکھا تھا، مگر میری یہ فکر دم بدم بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اب مجھے گلزری نے علی آشتی بنا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھول جاؤ، تم کبھی غلام جیلانی بھی تھے، یا سردار کریم نواز بھی تمہارا نام ہوا کرتا تھا۔ اب یہ نیا نام خدا جانے مجھے راس بھی آتا تھا کہ نہیں، مگر پھر بھی اس نے جو نام مجھے دیا تھا وہ مجھے اپنا نام ہی پڑ رہا تھا۔ 7:30 بجے تک میں باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں جی سے بھی میں نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک 8 بجے گلزری ہوٹل آ پہنچا۔ اسے سامنے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اسے وقت کا احساس تھا اور وعدے کا پاس بھی۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ الیکس لے کے بعد بولا، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ماں جی تیار ہیں؟ ہاں وہ بھی تیار ہیں۔ تم ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ یہ حلیہ کیسا رہے گا؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اس میں تو تم کوئی بہت ہی عالم فاضل آدمی نظر آتے ہو۔ چلے ماں جی، اس کو پہچانتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں تمہیں کیا سوجی ہے، تم نے بھی سیاہ چوگا پہن لیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے بیس نہیں بدلا، بلکہ ہمارا اصل لباس یہ ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے بیٹے کا نام آج سے علی آشتی ہے۔ وہاں جا کر اسے جیلانی کے نام سے نہ پکاریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا نام لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے بیٹے؟ اس کا کوئی نام نہ بھی ہو تو بھی یہ میرا اشارہ سمجھ لیتا ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، آئیں، آج ٹیکسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر تم تھے کہاں؟ رات کہاں گزاری ہے تم نے؟ میں کلر سیدھا چلا گیا تھا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ پہلے بھی اس نے جب بیوی کی بات کی تھی تو اس کا رویہ ایسا ہی تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس پر اب تک مجھے اعتبار نہیں آیا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کی کون سی راگ دباؤں کہ وہ سچ اگل دے۔ اب تک تو میرا اس کا نباہ اس لیے ہو رہا تھا کہ جنگل سے نکلنے اور پولیس سے بچ جانے کی اسے بھی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی مجھے۔ وہ بھی بہت ہی غیر معمولی جرائم میں ملوث تھا، اگرچہ پولیس اس کے پیچھے نہیں بھاگی تھی۔ وہ اس وقت ان کی فہرست میں شامل نہیں تھا، مگر وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پر لازم تھا کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ دیتا، گلاٹی اور رستم کے ساتھ کسی طرف نکل جاتا۔ وہ بہت اچھا موقع تھا اور اسے یقیناً کوئی دقت پیش نہ آتی، لیکن اس نے میرا ساتھ دینا زیادہ بہتر سمجھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بارے میں میرے خیالات کیا ہیں۔ پھر بھی وہ اندھا دھند مجھ پر اعتبار کرتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ماہر نفسیات تھا، آدمی کی سرشست سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں اس پر وار نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مجھے جھانسا ہی ایسا دیا تھا، حالانکہ جو واقعات اس نے ظاہر کیے تھے ان سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود ان میں ملوث رہا، مگر پھر بھی وہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس صبح جب اس نے بیوی کی بات کی تو پھر میرے ذہن میں یہ شبہ ابھرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کوئی ایسی ہی بات تھی جو اس کے منہ پر نہیں آتی تھی۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اس کا دھواں سینے میں دبا کر جان بوجھ کر کھانسنا شروع کر دیا۔ چند لمحے اس کی یہی کیفیت رہی، پھر اس نے سگریٹ پاؤں پر ڈال کر مسل دی اور بولا، علی آشتی، ان اسٹین گنوں کا کیا کریں؟ میں یہ تھیلا ادھر ہی رکھ رہا ہوں، پستول کافی رہیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہاں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم اس وقت جیل ہی جا رہے ہیں نا؟ ہاں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہاں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا موقع تو نہیں ہے۔ کس کے ذریعے تم وہاں جاؤ گے؟ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ہم شریفانہ طریقہ سے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے مل کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو بھائی؟ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تو قتل ہو چکا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اکبر قریشی مر چکا ہے؟ ہاں، میری اطلاع یہی ہے۔ آج کے اخبار میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوگی۔ کمال کرتے ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بلا تامل سے گزرتے ہوئے بیرے کو آواز دی، اوے کاکا، ذرا آج کا اخبار تو ادھر لا۔ جی بہت بہتر، ابھی لاتا ہوں۔ جیسے ہی بیرا دروازے سے ہٹا، گلزری نے کرسی میرے قریب کھینچ لی۔ بولا، اسے کس نے مار دیا ہے اور تمہیں کیسے پتہ چلا ہے؟ رات کوئی آدمی باہر برآمدے میں کھڑا کسی کو بتا رہا تھا، یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ حیرت ہے، پھر تو وہاں جانا بیکار ہے۔ ایک وہی آدمی کام آ سکتا تھا، وہ بیچارہ لوگوں کی مدد کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس لباس میں اسے متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ محض تمہارا خیال تھا، کوئی ٹھوس تجویز تمہارے سامنے نہیں، اسی لیے تو میں نے یہ لباس تجویز
تجویز کیا تھا۔ بالکل گامڑ ہو تم، اول درجے کے احمق ہو، خواہ مخواہ تم نے لا حول ولا قوت ایسا بے تدبیرہ آدمی تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ میں سمجھا تم بہت کاری آدمی ہو، مگر تم میری بات تو سنو۔ اوے چھاٹی یار، ماں جی آپ ابھی ادھر ہی رہیں، آج آسیہ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کیوں، خیر تو ہے پتر؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہمارا یار تیر تکے سے کام لے رہا تھا۔ وہ کمرے کے دوسرے کونے میں ابھی تک پلنگ پر بیٹھی تھیں، وہاں سے اٹھ کر ہمارے پاس آ گئیں۔ اس وقت بیرا اخبار لے کر آ گیا ہمارے لیے۔ اس میں دو خبریں اہم تھیں، ایک تو چاک کھرانا کے جلسے میں دھماکے کی خبر اور دوسری اکبر قریشی کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اکبر قریشی کی گمشدگی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے اور پولیس اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا سکی ہے کہ وہ کون آدمی تھا جو آدھی رات کو ان کی کوٹھی پر جا پہنچا اور جس نے اکبر قریشی کی بیوی کو بے ہوش کرنے کے بعد انہیں کوٹھی سے اغوا کر لیا۔ ان کا ڈرائیور ان کی کوٹھی پر ہی رہتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں بتا سکا، حالانکہ وہ بھی اس وقت اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ اکبر قریشی کے بچوں کو بھی کچھ معلوم نہیں کیونکہ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس کا دفتر بھی قریب ہی ہے، مگر ان میں سے بھی کسی کو اس واقعے کی خبر نہیں ہو سکی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اغوا کنندہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ کار میں وہاں پہنچے ہو گئے۔ کمرے میں کسی قسم کے تشدد کا نشان نہیں ملتا ہے، وہاں کی ہر شے معمول کے مطابق رکھی ہوئی تھی۔ اغوا کے وقت اکبر قریشی اپنے کمرے میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے اور انہیں کسی کے فون کا بھی انتظار تھا۔ ان کی بیوی کا بیان یہی تھا۔ کیا لکھا ہے اخبار میں؟ کوئی خاص خبر نہیں ہے ماں جی، آپ آرام کریں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کو لے جا کر پھر پلنگ پر بٹھا دیا اور وہ تسبیح رولنے لگیں۔ اس عرصے میں گلزری بڑے غور سے اخبار دیکھتا رہا۔ یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ قتل ہو چکا ہے، مجھے کیا پتا دو آدمی رات یہی بات کر رہے تھے، مجھے کوئی الہام تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ پھر اخبار پڑھنے لگا، صفحہ میرے سامنے ہی تھا، اس میں چاک کھرانا کے بارے میں اخبار نے لکھا تھا پولیس ابھی تک اس واردات کے اصل ملزموں کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ براؤں اور اس کے ارد گرد کے سارے جنگل کا پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے، مگر وہ ابھی تک کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکے ہیں۔ آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے پولیس اصل مجرم کو گرفتار کرے۔ اس سلسلے میں ارد گرد کے تھانوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے اور پولیس کو ایک خاص ٹیم مقرر کی گئی ہے جو اس معاملے کی تفتیش کرے گی۔ اس ٹیم کے سربراہ قربان علی شاہ ڈی ایس پی ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں ہمارے بارے میں کوئی خبر نہیں چھپی ہے۔ گلزری نے اخبار مجھے تھما دیا، وہ بڑے اطمینان سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال ہوگا کہ غار کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب اخبار میں درج ہوگا، مگر پولیس نے شاید جان بوجھ کر وہ بات چھپائی تھی۔ اس کا کوئی ذکر وہاں موجود نہیں تھا اور یہ بڑی ہی حیرت کی بات تھی۔ تصادم تو ان لوگوں سے وہاں ہوا تھا، مگر وہ انہیں بھی غلام جلانی کے بھائی بند ہی سمجھ رہے تھے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک باقاعدہ گروہ بنا لیا ہے جس نے صوبراؤں کے عقبی پہاڑ پر ڈیرا جما لیا ہے، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ وہاں تخریب کار جمع تھے اور وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ کوئی بہت بڑا فساد وہ ملک میں ڈالنے والے تھے۔ پولیس کی بے خبری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ انہیں اٹھتے بیٹھتے ان دنوں صرف غلام جیلانی ہی یاد رہتا تھا۔ گلزری مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے شبہ بلکہ یقین تھا کہ اکبر قریشی تمہارے کام آ سکے گا؟ بھائی وہ سیاسی قیدی تو نہیں ہے، ہم ان سے یوں نہیں مل سکتے کہ ہم خود داغی آدمی ہیں، وہ ہمیں پہچان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اکبر قریشی اسی معاملے میں ہماری مدد کر سکتا تھا۔ ہاں یہ بات تو صحیح کہتے ہو تم، مگر ماں جی تو انہیں مل سکتی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی ہمدرد آدمی ان کو وہاں مل جائے یا پھر ہم کسی وکیل کے ذریعے انہیں مل سکتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا منہ چھپانے پر مجبور ہیں۔ کیا وہ تمہیں جانتا تھا؟ نہیں، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارے کام آ سکتا تھا۔ میرا ایک ساتھی جیل میں ہے، اسی جیل میں اس سے میں 2 بار مل چکا ہوں اور صرف اکبر قریشی کی وجہ سے میں کسی کا روکا لے کر اس کے پاس گیا تھا۔ این اس وقت ہوٹل کا بیرا ہمارے کمرے میں آ گیا، بولا صاحب جی آپ کا فون ہے نیچے گلزری صاحب کا۔ ہاں میرا نام گلزری ہے، کون ہے فون پر؟ پتہ نہیں جی، یہی کہا ہے کہ آپ کو بلوا دیں۔ ٹھیک ہے
میں ابھی آتا ہوں بھائی، خدا خیر ہی کرے۔ یہ کہہ کر وہ بیرے کے ساتھ ہی نیچے اتر گیا اور میں ماں جی کے پاس جا بیٹھا۔ وہ تسبیح اچھی تھی کہ ان کے سکون قلب کا باعث بنی ہوئی تھی، وہ ہر وقت ان دانوں پر خدا کا نام لیتی رہتی تھی۔ ماں جی آپ کے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، دیکھے تو کتنا پریشان ہو رہی ہیں آپ، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ میری بیٹی اتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہے، میں کیوں نہ آتی؟ وہ پہلے بھی تو جیل کاٹ رہی تھی، وہ الگ بات تھی اور مجھے اس کا صحیح علم بھی نہیں تھا، مگر اب تو وہ باؤ اجمل مجھے خود بتا کر گیا ہے، میں کیسے نہ آتی؟ میں اسے مل کر جاؤں گی، پتہ نہیں تم کیوں ڈرتے ہو، مجھے لے چلو اس کے پاس، دیکھوں گی مجھے کون روکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پلنگ سے اتر کر جوتے پہن لیے اور چادر اوڑھ کر ایک نئے عزم کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا گلزری؟ میں سن رہی تھی، کیوں منہ چھپائے پھرتے ہو تم؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ ایسے ہی کہہ رہا تھا وہ۔ لو بلا، میں کیوں منہ چھپاؤں گا؟ کسی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں آسیہ سے ملوا دوں گا، اب آں باں شاں کر رہا ہے، پاگل آدمی ہے وہ۔ آپ فکر نہ کریں، ہم خود وہاں جا سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ میں نے اپنا سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑ لیا، میری تمام چیزیں اور نوٹ اسی میں تھے، تھیلا میں نے الماری میں بند کر دیا تھا۔ گلزری کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا، بولا لو بھائی کام بن گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہاں ایک آڈٹ پارٹی آئی ہوئی ہے شیخ عبد الرحمان کی سربراہی میں۔ اچھا پھر ان سے کیا لینا ہے ہمیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جیل کا آڈٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اندر چلے جائیں گے اور جس سے چاہیں گے ملاقات کر لیں گے، مگر ان سے ہم کیسے مل سکیں گے؟ وہ تمہارے واقف ہیں؟ میرے تو نہیں، البتہ اصغر صاحب کے واقف ہیں، یہ میرے دوست ہیں اور اس وقت وہ جیل کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پھر چلو سوچتے کیا ہو، شیخ صاحب کہاں ہوں گے؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آئیں ماں جی، سمجھے کام بن گیا۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے میں نکل گیا، ہم نے کمرہ بند کیا اور اس کے ساتھ نیچے اتر گئے۔ گاڑی اس کے پاس خاصی پرانی تھی مگر پھر بھی آرام دہ تھی، ہم اس میں بیٹھے اور سیدھے جیل کے دروازے پر جا پہنچے۔ حلیہ ہمارا بڑا ہی نستعلیق قسم کا تھا، سر پر ہم نے سیاہ عمامے باندھ رکھے تھے اور وہ عبائیں ہماری علمی فضیلت کی گواہی دیتی تھیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ کوئی ادنا قسم کے مجرم ہیں، بلا شبہ آدمی لباس ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے، لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے ایک آدمی تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی اصغر علی؟ نکڑے تو ہو جی، آپ کی دعا ہے، ان سے ملیں، یہ شیخ عبد الرحمان ہیں، آڈٹ آفیسر، اور یہ ہیں حاجی گلزرین صاحب۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ایک ولایتی وضاقتہ کے آدمی سے گلزری کا تعارف کروایا۔ مصافحے کے بعد گلزری ہماری طرف متوجہ ہوا۔ یہ ہیں میرے دوست علی آشتی نقشبندی صاحب اور یہ ہیں ہمارے اصغر صاحب، یہ سینئر آڈیٹر ہیں، جیل کا آڈٹ کرنے آئے ہیں۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب، یہ میری والدہ ہیں۔ میں نے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ ہمارے اصغر صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے، جیسا سنا ویسا ہی پایا، دراصل ہم نے جیل کا آڈٹ شروع کر دیا ہے، تو پھر چلیں حاجی صاحب، ہمارے ساتھ ہی چلیں، وہ روکیں گے نہیں؟ نہیں جی، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب تو ان کی کیا مجال ہے جو آپ کو روک سکیں؟ اصغر صاحب بڑے پرجوش لہجے میں کہا، آپ یہ گاڑی ادھر کھڑی کر دیں، سپاہی کے سامنے یہ خیال رکھے گا۔ حاجی گلزری صاحب نے گاڑی دائیں ہاتھ کھڑی کر کے سپاہی کے حوالے کر دی اور پھر ہم جیل کے دروازے کی طرف بڑھے۔ پتہ نہیں ان کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی تھی کہ اصغر صاحب کو جیسے ہی سپاہی نے اس نے ہمارے لیے دروازے کی کھڑکی کھول دی اور ہم اندر چلے گئے۔ سنتری جی، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، آئیے جناب ہم اوپر چلتے ہیں، ہمارا دفتر وہیں ہے، اصغر صاحب نے کہا، اور کسی پوچھ گچھ کے بغیر ہی ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا پہنچے۔ انہیں وہاں ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ ہم اس کی طرف بڑھے تو اکاؤنٹنٹ تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ کیا حال ہے جناب شیخ صاحب؟ اوئے نمبردار، کمرہ صاف کر دیا تھا کہ نہیں؟ بالکل صاحب جی، کمرہ بالکل صاف کروا دیا تھا، کوئی اور حکم دیں مجھے بتائیں؟ میں بس ٹھیک ہے، ان کے لیے چائے لے آؤ اور کھانے کے لیے بھی کچھ لے آنا۔ چلیں شیخ صاحب۔ اس نے کمرے کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا۔ جب ہم کرسیوں پر بیٹھ چکے تو شیخ صاحب بولے، اکرم بٹی صاحب
صاحب کام ہم پھر شروع کریں گے، پہلے تم ان حاجی صاحب کو 2 آدمیوں سے ملوا دو، ایک حسن علی گردیزی ہیں اور ایک آسیہ بانو ہیں، وہ لوگ قندھار سے گرفتار ہوئے تھے، آپ کو بتایا تھا میں نے۔ یہ بات شیخ عبد الرحمان نے کہی اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کا نام جانتا ہے، مگر جس یقین کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا اس سے مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ابھی انہیں بلوا لیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ پچھلی سیڑھی سے آ جائیں تو بہتر رہے گا۔ ہاں، اور ان کی ملاقات بھی پچھلے کمرے میں کروا دیں، کل ان کا وکیل یہاں آئے گا۔ خیر وہ تو خود ہی ان سے مل سکتا ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ میں بندوبست کرتا ہوں، یہ کہہ کر بٹی صاحب کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری حیرت سہ چند ہوتی جاتی تھی، وہ کام جسے میں بہت ہی مشکل سمجھ رہا تھا ایک دم اتنا آسان ہو جائے گا، اس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گلزری میرے قریب ہی بیٹھا تھا، ماں جی دائیں ہاتھ کرسی پر بیٹھی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، ایک صرف تسبیح تھی جس پر وہ خدا خبر کیسی کیسی دعائیں منہ ہی منہ میں پڑتی رہتی تھیں۔ گلزری نے کوہنی میری کرسی پر ٹکا دی اور دبی آواز میں بولا، کہو کیسی رہی؟ تم مجھے پاگل کر دو گے، آخر یہ سب ہو کیسے گیا؟ یہ سارا کرشمہ اپنے شیخ صاحب کا ہے۔ آشتی صاحب میرا خیال ہے اصغر صاحب نے آپ کو رقم دے دی ہوگی، اس نے شیخ صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، اس کی فکر نہ کریں، آپ اس سے آگے کی بات بھی سوچیں۔ آگے کی بات کا میں ذمہ نہ لے سکوں گا، کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، مگر آپ سے تو رات میں نے ساری بات کہہ دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر دیکھے نا اتنے پیسوں میں تو یہ کام نہ ہو سکے گا، تو یہ رقم کی بات ہے، بتائیں کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ کم از کم 4 لاکھ، اور اتنی ہی رقم اکاؤنٹنٹ اور 2 سپاہیوں کو دینی ہوگی۔ میں سمجھا نہیں ہوں حاجی صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں نے مداخلت کرتے ہوئے گلزری سے کہا۔ بات یہ ہے آشتی صاحب، مگر کیا آپ نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے؟ وہ پھر شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ میں کر لوں گا، اس کی فکر نہ کریں۔ کچھ مجھے بھی بتائیں جناب کہ یہ قصہ کیا ہے؟ میں نے مزید جھکتے ہوئے دوبارہ کہا۔ کیا آپ 8 لاکھ کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ گلزری نے میرے قریب ہو کر کہا۔ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، ہم رقم آپ کو دے دیں گے شیخ صاحب۔ وہ بولا، کب آدمی رہا ہو جائیں تو اس کے بعد؟ جی نہیں، رقم آپ کو پہلے دینی ہوگی۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہ خود سوچ لیں گے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ہمیں منظور ہے۔ ابھی تو آپ نے صرف 6,000 ہی دیا ہے، وہ میں نے ان میں تقسیم کر دیا۔ آپ یہ رقم کب دیں گے؟ میں کل یہ کام کر سکوں گا، مگر مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں نے ان کی باتوں سے الجھتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے علی آشتی صاحب کے وہ سرگوشی کے لہجے میں بات کرنے لگا، بولا، ہم آپ کے آدمیوں کو رہا کروا دیں گے، آپ کل رقم کا بندوبست کر لیں، یعنی آسیہ اور آبی دونوں رہا ہو جائیں گے۔ ہاں، میں کوئی ترکی تو نہیں بول رہا ہوں، اس نے اور زیادہ سرگوشی میں کہا، مگر میں کیسے یقین کر لوں حاجی صاحب؟ میرے وجود میں زلزلہ سا آ گیا تھا، جیل میں گویا سیند بھی لگ سکتی تھی، اور میں نے اکبر قریشی کو خواہ مخواہ ہی مار دیا تھا۔ کتنا پارسا بنتا تھا، وہ اپنے اصولوں پر قربان ہو گیا، اور ادھر اس کے چھوٹے چھوٹے کارندے بیٹھے بٹھائے لاکھوں کا دھندا کر لیتے تھے۔ کرنا کیا تھا آدمی کو؟ ادھر ادھر پہنچا دینا تھا، اور بس۔ کیا یہ شیخ عبد الرحمان کوئی بہت بڑا بہروپیہ تو نہیں ہے؟ اس کی اصلیت یہ نہیں تھی؟ میری حیرت کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ وہ بات جسے میں ناممکن سمجھ رہا تھا وہ ممکن ہو گئی تھی۔ گلزری میری اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش کرا دیا اور سگریٹ سلگا کر دھوئیں کے مرگولے بنانے لگا۔ وہ دونوں آدمی سامنے رکھے رجسٹروں کی ورق گردانی کرنے لگے۔ ماں جی مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ کیا یہ اس تسبیح کا کرشمہ تھا کہ میرا کام بن رہا تھا؟ میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا، فکر نہ کریں، یہ کہہ کر اس نے اپنے بریف کیس میں سے نکال کر ایک کیمرہ مجھے دے دیا اور بولا، آپ ان دونوں کی تصویریں اتار لیں، فاصلے سے بھی اور قریب سے بھی۔ میرا خیال ہے شیخ صاحب کہ آپ ہمیں 2-3 دن تو ضرور ہی دیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔